ہم اس ایام میں کافی ایک دوسرے سے جڑا رہے، اور جب ہم یہاں آئے سرکار کی طرف سے کاغذی آرڈر نکلی تو ہمارے پرنسپل صاحب اتنے بیتاب تھے، بے چین تھے کہ اس نے جو ہے سارے اسٹاف کو بلانے کے بعد یہی ایڈوائس کی کہ ہمارے بچوں کا، ہمارے پیرنٹس کا، ہمارے میڈیا پرسن کا، جو بھی ہمارے اسکول میں ایسے مہمان 13 تاریخ کو آنے والے ہیں، اس کا سوگت اس طرح سے ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی یاد رکھے اور ہمیں بھی یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم۔ نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، نبی میرے دردادی دوا دینا، جدو وقت نزا آوے، جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نہ میری قبر واسا دینا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو حیات حدیث کی طرف سے ہمیں ایڈوائس کی گئی ہے، میں تو اس طویل مدت کو، اس سمے کو گزار کے ہم الگ رہے اس 2.5 مہینے میں، اور پھر سے یعنی جس دن ہمارا اسکول کلوز ہوا شاید وہ دن 17 دسمبر ہے، تب سے ہم الگ ہو گئے۔ اب اپنی جگہ ہے، ہم اپنی جگہ ہے، آپ تعلیم کی تلاش میں، اپنی ایجوکیشن کی تلاش میں شاید کہ ٹیچرز ڈھونڈ کے یعنی گھر سے باہر نکلے ہوں گے۔ تو آج وہ دن آیا، پھر ہم اس انسٹیٹیوشن کے اندر، اس ادارے کے اندر ہم جمع ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے ہر اتھارٹیز کے ڈائریکشنز تھے کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے ریسیپشن کی جائے، آپ کی ویلکم کی جائے، جو منظر آپ نے دیکھا ابھی کہ واقعی پیرنٹس ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے ایس ایم ڈی سی بھی الرٹ ہیں، ہوشیار ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر۔ تو پھر اوبیسلی یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ پھر ٹیچر آٹومیٹکلی اس ٹیچر کو اس لائن پہ آ جاتا ہے، جب ساری ٹرین جو ہے خراب ہو جاتا ہے، جب وہ چین خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ گھر سے آ جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا فرض ہے، آپ گھر سے آ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جب آپ انسٹیٹیوشن کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر سیکنڈ جو ذمہ داری بن جاتی ہے، رسپانسبلٹی بن جاتی ہے، وہ ہمارے کندھوں پہ آ جاتے ہیں ٹیچرس کے۔ جب بچے ہی اسکول کے اندر داخل نہ ہو تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پھر ٹیچر جو ہے گھر گھر پہ بچوں کے پاس چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو آج ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے، خصوصاً خیر میڈیا کے تھرو یہ میرے میسیج اگر پوری ہمارے یہ بلاگ میں چلا جاتا ہو، پھر آج تو میڈیا سوشل میڈیا ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ تو پوری دنیا دیکھ لیتا ہے، لیکن میں اس کو بالکل منیمائز کر کے بول دیتا ہوں، بالکل شارٹ کر کے بول دیتا ہوں۔ اگر ہماری دراز کے لیے پیغام دے دیتا ہوں، دراز بہت پیچھے چلا گیا ہے ایجوکیشن کے لیول میں۔ اگر آپ محسوس کریں، خیر آپ نیگیٹو نہ لیں، لیکن دراز کافی پیچھے چلا گیا۔ آپ کمپیئر کرو دراز کے اپنی ڈسٹرکٹ کے اندر، آپ کو کشمیر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لیہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کارگل کے اندر 7 بلاکس ہیں، اس 7 بلاک میں کمپیئر کرو دراز کو، جو دراز ایک وقت ایک ستارہ مانا جاتا تھا، جو ایک آئینہ تھا پوری لداخ کا دراز، ہر فیلڈ میں ایجوکیٹڈ مانا جاتا تھا دراز کو۔ آج وہ دراز نہیں ہے۔ ہم تو بارہا کہتے ہیں، اسمبلیز پہ کہتے ہیں، ایسے ہی پروگرامز میں ہم فریاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری فریاد صرف فریاد تک رہی، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا گراؤنڈ پہ۔ تو آج 20ویں سے 21ویں صدی میں، آج 2023 میں اگر آپ کے دراز میں میڈیکل کالج یونیورسٹیز میں اگر 10 بچے ہوں گے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات ہے؟ جس دراز میں ایجوکیشن پہلے دیکھا
ریجن کے اندر، پوری اس خطے کے اندر، پوری اس ڈسٹرکٹ کے اندر جس طرح سے پہلے ایجوکیشن دیکھا، آج وہ دراز اتنا پیچھے گیا ہوا ہے. شاید مجھے لگتا ہے ہم میٹرلسٹک بن گئے، بس ہم پیسے کے پیچھے پڑ گئے کہ پیسہ کس طرح سے. پیسہ یہ بڑی بات نہیں ہے، پیسہ آ جاتا ہے، پیسہ چلا جاتا ہے. قرآن کے ایک آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کی تلاش کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چیز پہنچا دے دیتا ہے. ہم انسان جس چیز کی تلاش کریں، آپ پیسے کی تلاش کریں آپ کو پیسہ آ جائے گا، آپ دن دولت کی تلاش کریں آپ کو دن دولت آ جائے گا. مغل پیریڈ میں جہاں انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بنا رکھا ہے جو آج ہسٹری بنا رہا ہے، باقی انہوں نے لے کے نہیں گیا، ختم ہوا، اسی پہ ختم ہوا، ایک ہسٹری بنا صرف. لیکن جنہوں نے واقعی دنیا کو کیا دے کے چلا گیا؟ علم دے کے چلا گیا. بتاؤ کیا دے کے چلے گئے؟ علم دے کے چلے گئے. آج ہمیں ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، آج آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آج آپ پڑھنا پڑتا ہے، ایرسٹوٹل کو پڑھنا پڑتا ہے، سوکریٹس کو پڑھنا پڑتا ہے. کوئی دولت ان کے پاس سرمایہ نہیں بنایا، انہوں نے دولت نہیں بنایا، پیسہ جمع نہیں کیا. کیا کیا؟ کس کی تلاش میں گھوما؟ علم کی تلاش میں گھوما. تو آج ہمیں ان کو لے کے جانا پڑتا ہے. اب اس کی جگہ کوئی بہت بڑا امیر امبانی اڈانی جو انڈیا کے اندر تیرے ناکامیوں کے مشورے ہیں آسمان، یہ دراز والوں کے لیے بہت ہی ایسی بات. اور دوسری بات جو ہمارے پرنسپل صاحب آپ کو کہنا چاہ رہے تھے، آپ نے سمجھا ہوگا کہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے ڈر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ ہم جو ہے آپ کا کوئی اہم مقصد، میں بذات خود میں اپنی اولاد کو کہنے کا مطلب آپ ہے. بچے صرف میرے ہی نہیں، آپ میری بھی اولاد. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے والدین کی کتنے ذمہ ہے. دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کو جب بھی اسکول میں بلایا جاتا ہے تو ہمارے وائس پرنسپل صاحب آپ کو یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ کوئی کوپریشن نہیں ہوتا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خیر والدین تو ہے نا، آپ کے والدین ہے نا، آپ مت رکھو. اور دنیا میں آپ کسی کا محتاج نہیں رہتے ہیں. دنیا میں کسی کا محتاج تب نہیں رہتے ہیں جب آپ اپنے استاد کا، اپنے والدین کا اور اپنے کتابوں کا پوری طرح ریسپیکٹ کرتے ہیں. مینس کتابوں سے پڑھتے ہیں، استاد کی نصیحت کو مان لیتے ہیں، اور والدین جو آپ کو کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس سے منع کرتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا اسکول میں ویلکم کرنا، ٹیچر پیرنٹس کا ویلکم کرنا. تو ابھی یہاں بچوں کو دیکھ کے اور پیرنٹس کو دیکھ کے ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں اپنے بچوں کا خیال ہے ہی. ابھی تو ہم پیچھے ہیں. ابھی آپ کے پرنسپل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے افسر ابھی تیار نہیں ہو رہے. کیسے ہو جائیں گے جب ہمیں اس فیلڈ میں یا اسکول میں ہمارا دھیان ہے ہی نہیں؟ تو ہمیں ہمارے افسر تیار کیسے ہو جائیں گے؟ ایک نمبر. دوسری نمبر، ہمارے ابھی جو ہے ریسپیکٹ بالکل ختم ہو چکی ہے. ٹیچرس کی ریسپیکٹ، علماء کی ریسپیکٹ، اور جو ہمارے اسکول میں پڑھاتے ہیں، جب تک ہم ریسپیکٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم دھیان نہیں دیں گے، بچوں کا دھیان نہیں دیں گے، گھروں میں ریسپیکٹ نہیں کریں گے. جیسے ابھی آپ کے سر نے کہا کہ نوٹس بورڈ پہ دیا ہوا ہے، ہر جگہ واٹس ایپ میں دیا ہوا ہے. اس سے یہ ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بالکل اپنے بچوں پہ نظر ہے ہی نہیں، بالکل نظر نہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہے. یہاں پہ دیکھو آپ کے پرنسپل صاحب نے پوری یہاں پہ آپ کا ویلکم کے لیے پوری تیاری کی ہوئی ہے. جتنے بھی آپ کو ضرورت ہے یہاں پہ ویلکم اسٹیج لگایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے پیرنٹس بالکل سوئے ہوئے، ہمیں اپنے بچوں کی قدر ہے ہی نہیں. ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے بچے گئے ہیں تو آخر کہاں گئے، یہاں اسکول میں تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہمیں یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کا، علاقے دراز کے پیرنٹس بالکل سوئے ہوئے. علاقے میں اس وقت کوئی کام کا سیزن نہیں، کچھ بھی نہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بے وجہ کاموں میں. تو اس سٹیج میں یہاں پہ بلانے کا مطلب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ اسکول میں ہے یا نہیں، اسکول میں ٹیچرز ہے یا نہیں، تو اسکول میں کیا پروگرام چل رہا ہے. اس کا مطلب ہمارا جو دھیان ہمارے اسکول کے بچوں سے، ہمارا فیوچر سے بھٹک چکا ہے. تو آگے ہمارے افسر بنیں گے کیسے؟ اسی لیے نہیں بنیں گے کیونکہ ہمارا نظر ہے ہی اسکول پر. ہم اپنے بچوں کو شام کو پوچھتے نہیں کہ تو گیا کہاں تھا، آیا کہاں سے، اسکول میں پڑھا کیا. ہمارے پیرنٹس کو بھی پتہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے. سوشل میڈیا میں آج کل سب ایکٹیویٹ ہیں.
तो मैं अब ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोगों ने यहाँ पे चलो दावत दिया, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया कहता हूँ। हमारे स्कूल के अलाइश कोचिंग साहब का, मास्टर साहिबान का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। मैं आप सभी बच्चों को तवील सरमाई छुट्टियों के बाद स्कूल वापस आने के लिए पूरे स्कूल के अमला की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि मेरे से पहले जनाब सजाद अहमद साहब, अब्दुल हमीद साहब ने अपने दुख का इजहार किया कि जिस चीज़ की हम उम्मीद रख रहे थे और सभी तलबात से, वो पूरी नहीं हुई। यानी इस वक्त हम यहाँ पे 10% बच्चे भी नहीं देख रहे हैं। मैं इस चीज़ से बड़ा ताज्जुब हूँ। वल्लाहु आलम ऐसी क्या चीज़ है कि जो इस चीज़ से नाआशना है कि गोया उनके बच्चों का कोई कैरियर आगे क्या होना है, किस तरीके से उनका मुस्तकबिल बनाना है। वल्लाहु आलम। मैं बड़ा इन्फॉर्म होकर आप लोगों से एक चीज़ आप लोगों के गोशगुजार करना चाहूँगा कि कल एक बच्चा स्कूल का हमें मिला, मुझे बाजार में मिला। सर जी वो एक नोटिस निकाला है स्कूल आने के लिए। हमें स्कूल आना है क्या? मैं तो नोटिस निकाला है तो स्कूल में आना है। सर किस लिए आना है? मैं स्कूल किस लिए आते भाई? मैं यही स्कूल किस लिए आते भाई? सर वो हमने सिलेबस खत्म किया है ना। अरे भाई देखो, सिलेबस खत्म किया इसका ये मकसद नहीं है कि आप स्कूल घर में बैठो। अभी आपका सेशन बाकी है, अभी आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं। एक दौर हमने ऐसा देखा, यानी ज्यादा पीछे का दौर नहीं है, जब हम तालिब इल्म थे, दिसंबर में एग्जाम्स होते थे, अक्टूबर नवंबर में, और हम सड़कों पे पता है किसके उतरते थे कि एग्जाम पीछे ले लो, बहुत जल्दी हो गया। क्यों हो गया? कि हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, हमने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है ना, हमारे अभी इम्तिहान पीछे ले लो। अभी बच्चे सोचते हैं शायद आज स्कूल आए, कल अगर इम्तिहान हो जाए ना तो ठीक है, बस परसों हम अगले क्लास में होने चाहिए। दरअसल वो तालिब इल्म का जो मकसद है ना, मीनिंग तालिब इल्म का ताल्लुकात वो खत्म हो गया। इसलिए क्या है कि इस चीज़ में मुझे यही समझ आया, और ये जो खला आज हम यहाँ देखते हैं, न बच्चे हैं न वालिदैन हैं, इसकी वजह है कि जो खला पैदा हो रहा है ना, ये दरअसल इल्म की ताल्लुक खत्म हो गई है। अब सिर्फ तलब रह गई है दुनिया की चीज़ों की, इल्म की नहीं है। हर कोई ये समझता है कि ऐसे ऐसे करके 10वीं पास हो जाएगा, तो लड़कियां सोचती हैं कि हम कोई डिप्लोमा करके बस, और असल जो मकसद है ना, एम है एजुकेशन का, वो हासिल करने का किसी को है ही नहीं। वो तालीम दे रहे थे, तो ये वहाँ उनकी मजलिस में हाजिर हुए, वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। वहाँ पे एक तरीका था वहाँ पढ़ने का, हर बच्चा तालीम के, इस उस्ताद की तालीम के बाद, यानी ये रावी थे, ये हदीसों की रवायत करते थे कि एक हदीस सुनाते थे, फिर उसकी रवायत करते थे कि ये हदीस उसने कही है, फिर उसने कही। ये रवायत के बहुत बड़े माहिर थे। तो वहाँ एक नहीं थी, अब ये तो नया बच्चा था, ये वहाँ पूछने के बाद इसने कोई एक सवाल वहाँ पे राइज किया। मैं इमाम अहमद बिन हंबल के पास आया था, वो उनके बारे में आप क्या कहते हैं, उनको बादशाह ने क्यों कैद किया है, क्या वो गलत आदमी है? अब ये सवाल पूछना ऐसी चीज है जो इंसान को अंधेरे से उजाले में लाती है। अंधेरे से उजाले में, इसका क्या मतलब हो गया? अंधेरे से उजाले में, अब तो उजाले में ही हो, उजाले की क्या जरूरत है? यहाँ पे उजाले से मुराद है कि आपकी जो गुर्बत है उसको दूर करती है। मैं बीच में कभी कभार व्हाट्सएप में ग्रुप में कुछ सबक आमोज वीडियोस देखता हूँ। आज से कुछ 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक फिल्म एक्टर है कादिर खान, जिसको हम सब जानते हैं, मैंने उसका एक क्लिप आपको दे दिया था।
उसमें सबक थी, वो सबक आमोज थी। वो क्या सबक आमोज था? उसमें ये सबक था कि कादिर खान होता है, मैं मुंबई के गंदे गलियों में पैदा हो गया। जब मैं बड़ा हो गया, मेरे साथ जो बच्चे थे वो मतलब जिस तरह से अभी हम आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते उस तरह से वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ चीजें बनाते थे और बेचते थे 3 रुपये में। तो कादिर खान को होता है, मैंने भी सोच लिया कि मैं भी यही काम करूं, होता है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोका, बोला कादिर खान अगर ये 3 रुपये के पीछे अगर आप रहोगे तो जिंदगी भर यही 3 ही रुपया कमाओगे। क्या जिंदगी भर यही 3 ही रुपया तक आप मालूम रहोगे? अगर इल्म हासिल करोगे तो दुनिया में नाम कमाओगे। और वो कादिर खान आज कौन नहीं जानता है? अगर वो 3 रुपये के पीछे बैठा होता उसको कौन जानता? कौन जानता उसको? नहीं जानते ना, हम नहीं जानते ना। हम कहाँ मुंबई का, कहाँ दास, कहाँ मुंबई। आज हर एक बच्चा उसकी हिस्ट्री को जानता है, लाइफ हिस्ट्री को उसको जानता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इल्म से ही जिंदगी बनती है। जो रिवायतें कुछ बयान करता हूँ, तो रिवायतों पर भी मैं नहीं जाऊँगा। मौजू मेरा मुख्तसर सा है कि हम सब यहाँ इल्म हासिल करने आते हैं, तो इल्म को हासिल करना हमारा फ़र्ज़ है कि नहीं? इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल में से एक अमल इल्म है, जिसमें इल्म सीखना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि नहीं? यही बात, यही तालीम हमें अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है। ठीक है, तो हम उन्हीं के हुस्न अखलाक पे चलते हैं, उन्हीं के हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इल्म आपको यहाँ पे मिलती है, जैसे कि आज इतने बच्चे यहाँ पे आए हैं, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जितने भी आए हैं मैं उनका भी वेलकम करता हूँ कि हालांकि इतने आए हैं, ये बड़ी बात है। हमारे बच्चों में इल्म की कमी नहीं है। हमारे बच्चे मैंने देखे हैं क्लास में, मैं विंटर में ट्यूशन्स पढ़ाता था, तो काबिल से काबिल बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। एक से बढ़कर एक बच्चे हमारे पास मौजूद हैं जिनका बारे में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हर हुनर उनमें मौजूद है, हर हुनर उनमें मौजूद है, मगर वो आगे आना थोड़ा मतलब अपने आप को मुनासिब नहीं समझते हैं, कोई झिझक जाते हैं। वजह क्या है वो तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बाकी दौलत वाले भी आए, दौलत वालों को कुछ साल पूछा जाता है कि भाई आज दुनिया का पहला नंबर है, हिंदुस्तान में 2 नंबर है, दुनिया में 3रा नंबर है। ये कुछ दिनों की बात है। जो तालीम मिलती है वो मरने दम तक मिलती है, और जो मरता है तालीम देने के बाद, जो आलिम होता है, उस्ताद होता है, मौलिम होता है, उसकी तारीफ जिंदगी भर खत्म नहीं होती, और मरने दम तक, मरने के बाद भी उसकी याद की जाती है। तो मैं यही पैगाम देता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे सीओ साहब शौक रखते हैं कि हमारे बच्चे आए, इस तरीके से प्रोग्राम बनाए, वरना ये प्रोग्राम बनाने की क्या जरूरत है? हो सकता है हमारा ये एक क्या कहते हैं नया एक तजुर्बा मैं कहूँगा कि भाई तजुर्बे की वजह से हम कैसे समझ रहे थे कि यार कल देखते हैं कि पहले दिन हम थोड़ा बच्चों को ऐसा वेलकम करेंगे, इनको गुब्बारों से, चाय से इस्तकबाल करेंगे। हो सकता है इस तरीके से आ जाए। तो हमारा ये 2-3 दिन प्रोग्राम चलना है, क्योंकि कल भी हमारा कुछ थोड़ा प्रोग्राम है, परसों भी हिदायत के मुताबिक। तो हमने ये इसको अभी 1 बजे कंक्लूड करना है, और उसके बाद हमारा 3:30 बजे तक क्लास लगेंगे। तो साहब, जहाँ तक अगर हम बात करेंगे कि जो पहले एक दौर था कि बच्चे जो है शौक से स्कूल आया करते थे, आजकल आपको लगता है कि इसमें पूरे माँ बाप का एक दोष रहता है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बच्चों में? इसमें मैं समझता हूँ कि वो शौक इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अब पेरेंट्स में भी वो शौक नहीं रहा। और दूसरी बड़ी बात क्या हुआ कि अब जो ही बच्चा पैदा होता है तो लोग सोचते हैं कि ये कौन सा बिजनेस करेगा।
آج بزنس کی طرف لوگ زیادہ بڑھنے لگے. اب یہ دیکھو، ابھی میں بہت سارے بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جناب ہم میٹرک کریں گے، پھر کوئی ڈپلوما کریں گے، پھر ایک چھوٹی موٹی دکان کھولیں گے. یعنی وہ شوق سے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں شاید بوجھ بن کر آ گئے. اور دوسری بات، ہم نے ایجوکیشن کو کیا سمجھا ہے؟ بزنس سمجھا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا بزنس میں کیا آتا ہے جی، پڑھ کے کیا ملے گا. تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، اور یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ کے کیا ملے گا. ارے پڑھ کے بہت کچھ ملے گا. پڑھ کے اگر کوئی بازار میں بیٹھ کے بوٹ پالش بھی کرے گا، پڑھ کے ایک چھوٹی سی دکان بھی کھولے گا، اس کی بھی عزت ہے، کیونکہ وہ دن میں کتنا کماتا ہے، فائدہ اور نقصان تو وہ سمجھ جائے گا. آج ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نقصان میں ہیں کہ فائدے میں. ہاں فی الحال ان کے پاس کچھ تھوڑا بہت پیسہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت امیر ہیں، لیکن کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے یہ پتہ نہیں ہے. اگر تعلیم یافتہ ہو اور بہت تعلیم پڑھ کے اگر بزنس بھی کرے گا، اس کو فائدہ ہوگا. جس طرح میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، 99 میں جب ہم یہاں شیلنگ کی وجہ سے گھر سے چلے گئے، تو وہاں کچھ بچے تھے جو 11ویں پاس کر کے تھے، کوئی 12ویں پاس ہوئی. پھر ہمارے مرحوم والد صاحب نے کہا آپ لوگ ان بچوں کو آگے کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ تو اس بوڑھے کا جواب سن کے میں آج دراز والوں پر وہ صادر آتا ہے. اس وقت دراز اچھا خاصا تھا، لیکن وہ بوڑھے کی بات آج دراز والوں پر لگتا ہے. اس بوڑھے نے کہا اپوچو ہم کیا کریں گے، یہ اس سے اتنا پڑھیں گے تو کل ان کو کیا ملے گا. اگر یہ 10ویں کے بعد 2-4 سال مزدور کا کام کریں گے تو یہ 5-6 سال میں ہیڈ مستری بنیں گے. یعنی ان کے دماغ میں ہیڈ مستری جو ہے سب سے بڑا تھا. اور آج ہمارے دراز والوں کے دماغ میں ہے کہ بچہ پڑھ کے کیا ملے گا، اس کو ابھی سے ہی کوئی بزنس سکھائیں گے تاکہ پیسہ آ جائے. یہی اور یہاں کی کمیونٹی کو بہت اچھے سے آپ سمجھتے ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے ان ماں باپ کو جن کی سوچ میں اتنی مطلب گراوٹ آ گئی. گراوٹ آ گئی؟ دیکھو میں بحثیت دراسی اور پرنسپل کے میں ایک امید کے ساتھ یہاں آیا تھا. میں نے 16 سال دراس بلاک سے باہر کام کیا. میں شرگول میں رہا، سلموں میں رہا، بوائز گرلز میں رہا، کیا کہتے ہیں، اور یہ ٹرسفون میں رہا، اور باقی ہائر سیکنڈری کا میں نے کئی سکولوں کا دورہ کیا. میں نے بہت خدمت کی، اور آج میں چاہتا تھا کہ میں دراس کی خدمت کروں، لیکن میرا دل بہت ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں شوق کم ہے، قابل بہت ہیں. آپ ان کو ڈنڈے شنڈے مار کر آپ کلاس میں بٹھائیں، یاد کرائیں، بہت کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے یہ پیرنٹس اور سٹاف کا، پیرنٹس کا اور ہمارے بیچ میں سکول اور پیرنٹس کا جو ہے گیپ بہت بڑا ہے. کمیونیکیشن نہیں ہے. وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں بچے سکول گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بچے گھر میں ہیں. ان دونوں کی کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم لاس میں ہیں. تو میں یہی چاہوں گا، میں اپنی دراز کی عوام سے یہی کہوں گا کہ وہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کو سکول بھیج دے تاکہ ہماری قوم آگے بڑھے گی. جس قوم میں تعلیم نہیں وہ قوم سب سے بیکار قوم ہے. چاہے آپ کے پاس کتنے بھی پیسے کیوں نہ ہو، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ کے وہ پیسے سب بیکار. سر میرے کو یہاں ایک اور چیز یاد آئی کہ ایک دور ہوا کرتا تھا جب ٹیچر کو دیکھ کر جو ہے استاد کو دیکھ کر بچہ ہمیشہ گھبرایا یا بھاگ جاتا تھا، چاہے وہ کسی گلی ہو، محلہ ہو یا سٹی ہو، کہیں بھی ہو. کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ جب سے یہ ایک سسٹم بنایا گیا کہ بچے پر نہیں مارا جائے گا، تو یہ کہیں نہ کہیں بچے کے ذہن میں ایک چیز آ گئی، یہ مارے گا تو نہیں یار، اس سے کیا ہونا ہے. بچے آج کل ماں باپ جو ہے کیسز کرتے ہیں کہ اس نے میرے بچے کو مارا. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی ایک افیکٹ پڑ گئی اس سسٹم میں؟ ہاں وہ بھی ہے. اس جو جب سے یہ نہ مارنے کا قانون آ گیا، اس سے ہماری ایجوکیشن میں 2 نقصانات ہو گئے. ایک تو جو ماسٹر خود پڑھانا نہیں چاہتا یا بچوں کو اچھی تعلیم دینا نہیں چاہتا، اس سے صحیح تعلیم لینا نہیں چاہتا، اس کو ایک موقع مل گیا، یار میں کیا کروں، میں تو پڑھاتا ہوں لیکن بچے یاد نہیں کرتے ہیں، اب میں مار بھی نہیں سکتا ہوں. اس طریقے سے اس کی وجہ سے ایک غلطی ہو گئی. دوسری غلطی جو ہے نا، کیونکہ ڈنڈا جو ہے بے شک ڈنڈے کو دیکھ کے مارنا چاہیے. میں اس کے یہ نہیں کہ کچھ استاد اسے بھی واقعات آ گئے کہ کسی استاد نے کسی کا ہاتھ توڑا، انگلی توڑا، ٹانگ توڑا، وہ تو ظالم ہے.
دیکھو استاد کو جہاں تک میرا 26-27 سال کا تجربہ ہے میرا، میں ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا ہوں اور میں مارتا بھی ہوں. اس کے لیے میں نے کلیئر لکھا آپ مجھے جیل بھیج دو کوئی حرجہ، لیکن میں ماروں گا. کس لیے؟ تمہارے لیے. کیونکہ جب تک نہ ڈنڈا نہ خوف، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ تھریٹ از دا سیکورٹی، یعنی خوف جو ہے وہ حفاظت ہے. جب استاد کا خوف نہ ہو، یہ جو جب استاد کا خوف بچے میں نہ ہو تو وہ کیسے پڑھے گا؟ اب جو کہتے ہیں نا موٹیویشن بچوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ موٹیویٹ ہوتے ہیں، کچھ کو ڈنڈوں کی ضرورت ہوتی ہے. بے شک جو موٹیویشن کا ہے وہ اچھا عمل ہے، لیکن وہ کامیاب ہے ڈیولپڈ لوگوں میں. ہمارے یہاں تو تعلیم کو لانے کے لیے اگر وہ موٹیویشن کا ہوتا تو ہمارے سکولوں میں بچے کیوں نہیں آتے؟ رہی دوسری بات عزت کی، عزت تو میں نہیں مانتا ہوں کہ بچے استاد کی عزت نہیں کرتے ہیں، یہ میں نہیں مانتا ہوں. کیونکہ میرا جو اسٹوڈنٹ جس کو میں نے پڑھایا، آج وہ کوئی لیکچرر ہے، کوئی اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر اور ماسٹر تو بہت ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے، میں ایک اپنے وہ ماسٹر گریڈ میں ہے، وہ سگریٹ پیتا تھا. مجھے دیکھ کے اس نے جیب میں ڈال دیا، میں نے دیکھا کہ اس کے جیب سے دھواں نکلتا ہے. پھر میں نے یہ سمجھا، میں اپنے آپ کو جیسے کہ میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، میں پیچھے پلٹ گیا کیونکہ مجھے شک ہو گیا کہ وہ اس کے وہ جیب میں آگ لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایسے جو ماسٹر گریڈ میں ہے خود وہ میرے سامنے سگریٹ نہیں پیتا ہے. اور بہت سارے، وہ ایک کی بات نہیں ہے، جتنے بھی ماسٹر گریڈ لیکچرر ہیں، جو بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ میرے پاس ساتھ سگریٹ نہیں پیتے. پولیس آفیسرس ہیں، جو پولیس آفیسر تو گنڈے ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان دے، پولیس آفیسرس بھی میرے سامنے سگریٹ، جو میرے اسٹوڈنٹ، اس سے بھی عزت کیا ہونی چاہیے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماسٹر کو جھک کر سلام کرے، بوٹ پالش کرے، وہ زمانہ چلا گیا. اتنا ہی عزت وہ میں اس کے خلاف ہوں کہ آج ماسٹروں کی عزت نہیں، وہ میں نہیں. جب ماسٹر خود پڑھاتا ہے تو بچہ کیوں نہیں کرے گا؟ اب میں نے سال بھر بچے کے مستقبل کو خراب کر دیا، سال بھر پڑھایا ہی نہیں، اور میں یہ امید کروں کہ بچہ میری عزت کرے گا، وہ ہونے والا نہیں. کیونکہ عزت گیو اینڈ ٹیک ہے. جب آپ بچے کو پڑھاؤ گے، وہ کل اچھا آدمی بنے یا برا آدمی بنے، لیکن وہ کہے گا کہ مجھے اس نے پڑھایا تھا. جب میں نے نہیں پڑھایا تو وہ بڑا ہو کر میرے خلاف کرے گا، کیونکہ اس آدمی نے مجھے میرے مستقبل خراب کر دیا. جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں استاد کی. جب ہم چھوٹے تھے تو کچھ ماسٹر بہت مارتے تھے، ان کو ہم دعا بھی کرتے تھے یا کہ بھائی اس کا ٹانگ ٹوٹے، اس کا یہ ہے، لیکن آج ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں. لیکن کچھ ماسٹر ایسے تھے جو ہمیں جلدی چھٹی دیتے تھے. آج ہمیں پتہ چلتا ہے، خیر اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی ہوتا ہے، استاد میں کبھی ہمدردی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں. ان کے جذبات خراب نہیں تھے، اب بچے کے ساتھ ان کے جذبات زیادہ تھے، تو وہ یہ نہیں سوچ کر ہمیں چھٹی دیتے تھے، ہم ان کو دعائیں دیتے تھے. لیکن آج ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ کون اچھا تھا کون برا تھا. سر آپ کا میں آخری کوشچن کروں گا، اس ایجوکیشن اور آج کی ایجوکیشن میں کیا فرق سمجھتے ہو آپ؟ بھی یہ آپ کو 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس اور اس ایجوکیشن میں کیا فرق ہے اسٹوڈنٹس میں؟ اس وقت کے ایجوکیشن ایک کیا کہتے ہیں سسٹمیٹک تھا. آج تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں کیا کہا گیا کہ سب کچھ پڑھنا ہے، بچہ سب کچھ پڑھتا ہے لیکن کسی میں یہ قابل. میرا جب دور تھا، جب ہم پڑھتے تھے، جو ہی 8ویں میں ہم آتے تھے، پہلے کیا ہوتا تھا، فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ، اس وقت صرف اردو اور میتھمیٹکس ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا. اولی دوسری تیسری ہم نے میتھ میں ہمیں جو بھی سوال، تقسیم، ضرب، جمع، تفریق، وہ کوئی بھی لاکھوں کا بھی جمع کرے گا، ہم کو تیسری تک آتا تھا. کیونکہ انہوں نے 2-3 کلاس میں کتنے سبجیکٹ میں ٹرین کیا تھا؟ ایک ہی سبجیکٹ، 2 سبجیکٹ میں، اردو اور یہ میتھ میں. پھر اس کے بعد انہوں نے سوشل بھی دیا، سائنس بھی دیا. پھر 6th میں پڑھا میں نے انگلش، اے بھی میں نے 6th میں پڑھا اس وقت انگلش. چلو وہ خیر الگ بات ہے، آج زمانہ بدل گیا، آج ہم بچپن کو اچھی بات ہے. اس کے بعد 8ویں تک ہوتا تھا انگلش، میتھ، سوشل، سائنس اور اردو، 5 سبجیکٹ. 8ویں بچے نے پاس کیا، وہاں سٹریم تقسیم ہوتا تھا. آج تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس کو اے بھی نہیں آتا ہے وہ بیچارہ بھی سائنس پڑھتا ہے، مجبور ہو کر پڑھتا ہے. وہاں کیا ہوتا تھا، وہاں 4 سٹریم ہوتے تھے. دیکھو نا کتنا سسٹمیٹک تھا. 4 سسٹم ہوتے تھے، میڈیکل، نان میڈیکل، آرٹس اور فائن آرٹس. جو میڈیکل ہوتا تھا اس کو
ये क्या कहते हैं, इंग्लिश, मैथ, सोशल, फिजियोलॉजी और हाइजीन पढ़ना पड़ता था, जो मेडिकल होता था। जो नॉन मेडिकल होता था उसको इंग्लिश या मैथ, सोशल या फिजिक्स, केमिस्ट्री और उर्दू पढ़ना पड़ता था। हो गया 2 स्ट्रीम। जो आर्ट्स वाले थे वो अपने हिसाब से उर्दू या तीनों, मैथ, इंग्लिश और सोशल तो कंपलसरी था। उसके बाद कोई अरबी पढ़ता था, कोई उर्दू पढ़ता था। हो गया। फाइन आर्ट्स के लिए द्रास में जब 83 की बात है, जब 83-84 में यहाँ पढ़ता था, उस वक्त यहाँ क्राफ्ट सिस्टम चलता था। आज गवर्नमेंट कहती है आर्ट एंड क्राफ्ट। उस वक्त हमारे यहाँ 2 मास्टर हुआ करते थे, मरहूम मीर साहब, गुलाम मोहम्मद मीर साहब, जो इंक बनाते थे, पुनर इंक। उस वक्त मैं तो मेडिकल में था, हमारे कुछ बच्चे थे जो म्यूजिक सिखाता था वो उस वक्त। मास्टर सनाउल्लाह मरहूम जो पांद्रास के थे, वो विविंग ये छरिएगा चादर बनाता था वो। कितना बेहतरीन सिस्टम था। आज हमने कहा सबको साइंस पढ़ाओ, चाहे जिसको आए या ना आए। जब वो 10वीं में आता है, उस बेचारे को साइंस का स्पेलिंग भी नहीं आता है, फिर हम कहते हैं जी इसने तो साइंस में पास किया है। बाद में हम कहते हैं साइंस क्या है, उसको ये भी पता नहीं होता है। तो मेरी ये उस वक्त का सिस्टम बहुत अच्छा था, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक चलता था। आप अंदाजा करो, बच्चे को 9th के बाद लाइन में लेते थे, ये साइंस पढ़ेगा, ये आर्ट्स पढ़ेगा, ये फाइन आर्ट्स में जाएगा, ये नॉन मेडिकल पढ़ेगा। आज तो सब कुछ कंबाइन कर दिया, तो इस वजह से थोड़ा मैं समझता हूँ थोड़ा खामियां आ गई। अब लोग जो एक्सपर्ट कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बच्चों में 3-4 सब्जेक्ट की जगह 10-15 सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे तो वो तो जोर आएगा। उसको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। जिस तरह पहले 9th में बच्चे को अलग किया जाता था, इसी तरीके से हम अगर आज भी करें तो ये कामयाब हो सकता है।